السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایس سائی زون چینل۔ آج کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کورولوس عثمان میں آنے والی اہم شخصیت کے بارے میں، جس کا ذکر تواتر کے ساتھ کورولوس عثمان میں آ رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں گیہاتو کے بارے میں۔ اس بات کا اندازہ تو آپ کو بخوبی ہو ہی گیا ہوگا کہ گیہاتو اناطولیہ کا گورنر ہے، لیکن اس سے آگے اس سیریز میں گیہاتو کے متعلق کوئی تفصیلات میسر نہیں آئیں۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ گیہاتو کون تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستو، گیہاتو الخناٹے کا 5واں فرمانرواں اور اباقا خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ اباقا خان ہلاکو خان کا بیٹا تھا۔ ہلاکو خان جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور تولی خان کا بیٹا تھا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے روشنی ڈالتے ہیں کہ الخناٹا راج کیا تھا۔ الخناٹے کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے رکھی، جس میں ایران کے اکثر و بیشتر حصوں کے علاوہ موجودہ عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آرمینیا، آذربائیجان، جورجیا اور ترکی کے علاقے شامل تھے۔ ہلاکو خان نے اپنا خطاب الخان یعنی ماتحت خان رکھا تھا، جس کی بدولت یہ سلطنت الخناٹا راج کے نام سے مشہور ہوئی، جبکہ گیہاتو جو کہ الخناٹے کا 5واں فرمانرواں تھا، جس کا دور حکومت 1291 عیسوی سے لے کر 1295 تھا۔ گیہاتو ایک منگولی لفظ ہے جس کے معنی ہیں حیرت زدہ ہونا۔ گیہاتو نے اپنی زندگی کا آغاز بطور منتظم کیا اور بعد ازاں کامیابی کے زینے طے کرتا ہوا 1291 میں بادشاہ بننے میں بھی کامیاب ہوا۔ 1281 میں الخناٹے کا حکمران اباقا خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا احمد تیکودار تخت نشین ہوا، جو پہلے ہی دولت اسلام سے مالا مال ہو چکا تھا، جس نے مغلوں کی کفریہ رسموں کو مٹایا اور آئین اسلام کو ترویج دینے کی کوشش کی۔ سن 1283 میں 3 سال حکومت کے بعد احمد تیکودار کے بھائی ارغون خان نے ایک سازش کے تحت منگول امراء کے ساتھ مل کر اپنے بھائی احمد تیکودار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس کو شہید کر دیا، جس کے بعد ارغون خان تخت نشین ہوا۔ ارغون خان کے ایک سعد اللہ نامی ارغون خان اپنے دور حکومت میں گیہاتو کو اناطولیہ کا گورنر مقرر کیا، جس نے یہ کام نہ صرف بخوبی سر انجام دیا بلکہ اس نے سلجوقی حکومت اور تمام ترک قبائل پر بھی بھاری ٹیکس نافذ کرتے ہوئے ان کی تمام بغاوتوں کا بھی قلعہ کما کیا، جس میں 1288 میں سلجوقی حکومت اور امیر کرمان کی بغاوت قابل ذکر ہیں۔ اناطولیہ میں ہی اسے اپنے بھائی ارغون خان کی اچانک موت کی خبر ملی، جو ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر سن 1291 میں فوت ہو گیا، جس پر گیہاتو نے فوری اپنا پڑاؤ ختم کر کے آذربائیجان کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ترک قبائل کو یہ خبر ہوئی کہ گیہاتو اپنا پڑاؤ ختم کر کے آذربائیجان کی طرف کوچ کرنے والا ہے، تو تمام ترک قبائلیوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اناطولیہ میں بغاوت کی خبر سنتے ہی گیہاتو نے کوچ کا ارادہ مسترد کرتے ہوئے ترک قبائل پر حملہ کر دیا۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے گیہاتو ترک قبائل کی بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آذربائیجان میں داخل ہوتے ہوئے الخناٹے پر قبضہ کر لیا اور ایسے نازک دور میں جب وہاں ایک وبائی مرض پھوٹ پڑا اور آپس کے دستے گریباں کر کے الخناٹے مملوکوں اور ان سے جنگ کے نتیجے میں
الخناٹی میں گیہاتو نے ملک میں مالی بدنظامی حالات پر قابو پانے کے لیے چاندی یا سونے کے سکوں سے تجارت پر پابندی عائد کی اور پہلی دفعہ کاغذی رقم کو متعارف کروایا، لیکن اس کے یہ انتظامات بھی ملک سے مالی بدحالی کو ختم نہ کر سکے۔ مالی بدحالی کو بہانہ بنا کر منگول رہنماؤں نے ایک سازش کے تحت گیہاتو کے چچا زاد بھائی بائدو خان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس بغاوت کی وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ارغون خان کے برعکس گیہاتو مسلمانوں اور خاص کر مسلمان شیوخ اور علماء کرام کے ساتھ جس حسن سلوک سے پیش آ رہا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا، جبکہ کچھ تاریخ دان یہ بھی بتاتے ہیں کہ گیہاتو نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کو مسلمان ہونے کے جرم میں اپنی سلطنت اور زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ 24 مارچ 1295 کو منگول امراء نے بائدو خان کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی بائدو خان بن ترکائی خان بن ہلاکو خان تخت نشین ہوا۔ حاکم خراسان شہزادہ غازان خان بن ارغون بن اباقہ خان، جس کا اسلامی نام محمود خان ہے، جو اسلام قبول کر چکا تھا، اس نے بائدو خان پر فتح حاصل کر کے اس کو قتل کر دیا اور خود 1295 میں الخناٹی سلطنت پر تخت نشین ہوا۔ اس کے دور حکومت میں اسلام نے منگولوں کے اندر خوب رواج پایا۔ تو دوستو، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، کمنٹس کر کے بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔